الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في كتابه العقيدة الواسطية: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله تعالى من أنه فوق العرش عرشه وأنه معنا حق على حقيقتها لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو أن الأرض تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بإذنه۔ میرے محترم سامعین و مشاہدین و متابعین، خصوصیت کے ساتھ اس میں جو علوم شرعیہ کے طلبہ میرے دروس کی مطابقت کرنے والے ہیں، یہ عبارت جو ابھی واسطیہ کتاب کی پڑھی گئی، یہ در حقیقت سابقہ سطور میں کتاب کی اللہ جل شانہ کی صفت علو اور مخلوقات کے اوپر اس کی فوقیت، ساتوں آسمان کے اس کے اوپر ہونے، اور ساتھ ہی اللہ تعالی کی عظیم صفت معیت و قرب کی جو تقریر اور ان کا اثبات شیخ الاسلام ابن تیمیہ مدلل طور پر فرما رہے ہیں، اسی کی تاکید پر مبنی یہ عبارت ہے۔ جس میں اس بات کو انہوں نے پرزور اور مدلل طور پر ثابت کرنا چاہا ہے کہ اللہ تعالی کا عرش پر مستوی ہونا، اللہ کا عرش کے اوپر ہونا، اور اللہ تعالی کا ہم مخلوقات کے ساتھ ہونا، اس کی مخلوقات کے ساتھ معیت، یہ ہے اپنی حقیقت پر ہے، اس میں کسی نوع کی تحریف کہ اس کو مزاج کہا جائے یا اور کوئی بیجا غلط
تعویل کی جائے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ عبارت دوبارہ سنیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ وہ کل ھذا الکلام، اور یہ تمام باتیں جس کا اللہ جل وعلا نے ذکر کیا ہے اپنے کلام میں قرآن مجید کی آیات کریمہ کے اندر، کہ اللہ تعالی عرش کے اوپر ہے، اور یہ بات کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، حق علی حقیقتہ، یہ پورا کلام باری تعالی ثم استوى علی العرش بھی، اور وہو معکم اینما کنتم، یہ حق ہے، اپنی پوری حقیقت پر ہے، لا یحتاج الی تحریف، اس میں معاذ اللہ کسی نوع کی تحریف، خواہ کوئی تحریف لفظی کرے یا تحریف معنوی کرے، کسی بھی قسم کی تحریف کی چندہ حاجت نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی حقیقت پر محمول ہے کہ اللہ تعالی عرش پر ہے، تمام مخلوقات پر اسے فوقیت ذاتی حاصل ہے، یہ بھی حقیقت، اور اللہ تعالی تمام مخلوقات کے ساتھ ہے، یہ بھی حقیقت۔ آگے کی عبارت کتنی قیمتی ہے، ہم اور آپ اس پر غور کریں، سنیں کہ وَلَكِنْ يُسَانُ عَنِ الظُّنُونِ الْكَاذِبَةِ، لیکن اللہ تعالیٰ کا قول، اس کا کلام جھوٹے اوہام و خیالات سے محفوظ رکھا جائے گا۔ مثلا یہ گمان کیا جائے کہ اللہ جل وعلا کے قول فی السماء جو قرآن کی آیت میں ہے، أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، یا أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا، ان دونوں آیتوں میں مثلا جو اللہ تعالی نے اپنے متعلق فی السماء کہا ہے، اس کا یہ مطلب کوئی لے کہ آسمان اللہ جل وعلا کا سایہ کیے ہوئے ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالی کو وہ محیط ہے، اس طرح کا معنی لینا معاذ اللہ، یہ اہل علم و ایمان کے اجماع کی روشنی میں باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے بھی کہ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ تعالی کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے، وہی اللہ جل وعلا ہے کہ وَهُوَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا، وہ آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہیں، روکے ہوئے ہیں ان کے زائل ہونے سے۔ اسی طرح سے اللہ تعالی آسمان کو تھامے ہوئے ہیں، روکے ہوئے ہیں، اس کا امساک کیے ہوئے ہیں،
کہ وہ زمین پر واقع ہو جائے مگر اسی کی اجازت سے۔ اسی طرح سے اللہ تعالی کی آیات باہرات میں سے یہ ہے کہ آسمان و زمین قائم ہے اسی کی اجازت سے۔ آخری عبارات کے جو کلمات ہیں وہ قرآن عظیم کے کلمات ہیں، اور ان سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اللہ تعالی کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کو بیان کرنا چاہا ہے کہ مثلا فی السماء، کہ جس کا اصل معنی و مفہوم یہ ہے کہ اللہ بلندی پر ہے، سب سے اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے، تمام مخلوقات پر اس کو فوقیت حاصل ہے۔ اب اگر کوئی فی السماء کا معنی یہ لینا چاہے کہ وہ آسمان کے اندر ہے، گویا آسمان اس کو سایہ کیے ہوئے ہے یا اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے اور اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ معنی لینا ایک باطل خیال ہے اور یہ ہے جھوٹ گمان ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی عظمت دیکھیے کہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی کرسی یہ آسمان و زمین کو وسیع ہے اور اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور کرسی موضع القدمین ہے، اور یہ آسمان و زمین سے بڑی مخلوق ہے، اور عرش یہ کرسی سے بھی عظیم مخلوق ہے، اور عرش کے اوپر اللہ تعالی ہے۔ یہ کیوں کر معاذ اللہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ سماوات والارض، آسمان اور زمین، ساتوں آسمان ساتوں زمین، یہ ہے اللہ جل وعلا کی مخلوق کرسی، اور پھر اس سے بڑی مخلوق عرش کے مقابلے میں چھوٹی مخلوقات ہیں، خود اس کی کرسی ہی آسمان و زمین کو محیط ہے، تو اللہ جل وعلا کا احاطہ آسمان یا زمین کیوں کر سکتا ہے؟ اسی طرح سے آیت کریمہ ہی کے الفاظ ہیں کہ وَهُوَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا، سماوات و ارض، آسمانوں اور زمینوں کو، ساتوں آسمان ساتوں زمین کو اللہ تعالی ہی تھامے ہوئے ہیں ظاہر ہونے سے۔ تو جب اللہ نے آسمان و زمین کا امساک کر رکھا ہے، ظاہر ہونے سے ان کو روک رکھا ہے، کیوں کر وہ اللہ تعالی کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے لیے آسمان و زمین معاذ اللہ، یا آسمان کیوں کر اس کے لیے ظرف ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر کوئی یہ گمان کرتا ہے تو یہ گمان باطل ہے۔ اللہ تعالی ہی کے فرمان میں ہے کہ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، یہ آسمان ہے، زمین پر اس کو گرنے سے، واقع ہونے سے اللہ تعالی ہی نے تھام رکھا ہے اور امساک کیے ہوئے ہے۔ ان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ اللہ تعالی کے امر کے تابع ہیں، اس کے اذن ہی سے ان کا قیام ہے۔ پھر کیوں کر آسمان و زمین اس کے لیے معاذ اللہ ظرف بن سکتا ہے؟ کبھی نہیں، یہ گمان باطل ہے۔ اسی طرح سے آسمان و زمین، جیسا کہ آیت کریمہ کے یہ الفاظ ہیں، کلمات ہیں کہ وَبِالْآيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِإِذْنِهِ، آسمان و زمین اسی کی اجازت سے قائم ہیں، باقی ہیں، برقرار ہیں۔ تو جو محتاج ہیں خود اللہ تعالی کے، وہ کیوں کر اللہ تعالی کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ ترجمہ معمولی سے مطلب کے ساتھ میں نے پیش کیا، اور بات سمجھانے کے لیے مقرر یہ ہے، بات آپ سماعت کریں کہ اللہ تعالی کا ذکر کردہ پورا کلام کہ وہ عرش کے اوپر ہے اور ہم مخلوقات کے ساتھ ہے،
اپنی پوری حقیقت کے ساتھ حق ہے، یعنی معاذ اللہ، جیسا کہ معطلین و ممثلین و مؤولین اور دیگر تمام باطل بدعتی فرقے جو مجاز کی بات کیا کرتے ہیں، یہاں مجاز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ کلام اپنی حقیقت پر ہے، جو کلام سے واضح اور ظاہر طور پر سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر بلند ہے، اور پورے لفظ کی حقیقت کے ساتھ، اور اس کی یہ صفت حقیقی ہے۔ عرش کی قدر و منزلت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے، وہ بہت عظیم مخلوق ہے۔ کرسی بھی ایک عظیم مخلوق ہے، آسمان و زمین بھی عظیم مخلوق ہیں، لیکن آسمان و زمین کرسی کے مقابل میں بہت چھوٹی مخلوق، کرسی عرش کے مقابل میں چھوٹی مخلوق، اور عرش کے اوپر رب العالمین ہے، لہذا اللہ رب العالمین کے لیے یہ مخلوقات ظرف نہیں ہو سکتے، نہ اس کا احاطہ کر سکتے، نہ اس کا سایہ کر سکتے ہیں، نہ اس کو گھیر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، بڑی برکت والی ہے، بڑی مقدس اور عظیم ذات ہے۔ تو ایسے ہی معیت جس کا ثبوت قرآن کریم کے اندر احادیث سے متواترہ کے اندر موجود ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ بھی حقیقت ہے، اس میں کسی نوع کی تحریف معنوی کی کوئی حاجت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کو باطل اوہام سے، جھوٹے خیالات سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ معیت اللہ لخلقہ کا مطلب وہی ہے جو معیت العلم، معیت النصر، معیت التائید، معیت التوفیق، عامہ اور خاصہ کا جو معنی و تفسیر ہے، وہی حقیقی اس کا معنی ہے۔ یعنی یہ اپنی حقیقت پر ہے، اور لفظ کو اس کے ظاہر سے پھیرا نہیں جا سکتا ہے، نہ اس میں کوئی مجاز کی بات معاذ اللہ کہی جا سکتی ہے۔ اسی لیے سلف کی رائے یہ ہے کہ معیہ عامہ و معیہ خاصہ یہ معیت کے لوازم اور مقتضیات میں سے ہے، اور کسی لفظ کا معنی اور اس کا لازمی معنی بیان کرنا اس کی حقیقت ہی میں شمار ہے۔ اور یہ معیت ذاتی ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور عرش پر مستوی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہم سب کے ساتھ ہے، اور اپنے خاص بندوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ یہاں ذاتی طور پر کہنا معیت کے بارے میں یہ ہے باطل معانی کے دروازے کھول دیتا ہے، جیسا کہ اہل بدعات نے یہ معنی اختیار کیا ہے۔ اور فنون کاذبہ سے محفوظ رکھنے کا، باطل اوہام و خیالات سے محفوظ رکھنے کا معنی یہ بھی ہے کہ مثلا یہ گمان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا قول فی السماء کا ظاہری معنی یہ ہے کہ آسمان اس کا سایہ کیے ہوئے ہے یا اس کو گھیرے ہوئے ہے، یہ قول باطل ہے۔ اہل علم و ایمان نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ یہ معنی ہرگز نہیں لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ کی عظمت و کبریائی کو آیات کریمہ کی روشنی میں بیان کر کے یہ بات مدلل کی ہے کہ اللہ جل وعلا کی ذات بہت ہی عظیم ہے، اور اس کے بارے میں وہی لفظ اختیار کیا جائے گا حقیقت کے ساتھ جو اس نے خود اپنی شان میں اختیار کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی نے کہا ثم استوى علی العرش
پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہی نے اسی آیت کریمہ میں کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ تھے تم جہاں بھی ہو۔ اور ان دونوں ہی باتوں کو حقیقت ہی پر رکھا جائے گا، اس میں کسی نوع کی تحریف نہیں کی جائے گی۔ آج کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عبارت کا حاصل یہی ہے، اور یہی اصل سلفیت ہے، یہی فرقہ ناجیہ کا خصوصی امتیاز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو وہ حقیقت پر محمول کرتے ہیں، مجاز کو در آنے نہیں دیا کرتے ہیں جیسا کہ اہل بدعات کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات کتنی عظیم ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کہ اللہ کے عرش پر مستوی ہونے والا اللہ کا کلام، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام کہ وہ مخلوقات کے ساتھ ہے۔ تعبیر دیکھیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ حق علی حقیقتها، یہ سب کچھ حق ہے، اپنی حقیقت پر ہی ہے، یعنی اس میں نہ تحریف کی گنجائش، نہ تعویل کی گنجائش، نہ مجاز کے معانی اختیار کرنے کی گنجائش ہے۔ اور اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر حقیقی طور پر مستوی ہے، بلند ہے، اور یہ بھی ہماری تعبیر ہے، ہمارے اعتقاد اور منہج کا اظہار یوں ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ ہے حقیقی طور پر۔ یہ الگ بات ہے کہ معیت کا معنی و مفہوم حقیقی ہے کیا، اس کو ہم پہلے دروس میں بیان کرائے ہیں، اور یہاں بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسی معنی کو بیان کرنا چاہا ہے کہ کوئی ایک ہے کہ وہ زمین میں سب کے ساتھ ہے اور وہ حلول کیے ہوئے ہے، اس طرح کے معانی لینا یہ اللہ جل وعلا کے بارے میں جھوٹے اوہام و خیالات والی باتیں ہیں جن سے اللہ کا کلام محفوظ رکھا جائے گا۔ خود اللہ تعالیٰ کو اس سے مقدس اور منزہ رکھا جائے گا۔ نسأل اللہ تعالی ان یثبتنا على الایمان والاعتقاد الصحیح السلیم من ای شائبة من شوائب التحریف والتعویل والمجاز والمعانی الكاذبة، وصلی اللہ